السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں استقبال ہے سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب ہے خود کو گناہوں سے بچانا۔ زیادہ تر گناہ دو وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی دو سبب ہیں گناہوں کے ہونے کے۔ یا تو انسان کا غیظ و غضب اور غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، یا انسان کی شہوت اور ہوس ہوتی ہے۔ جو انسان کا شہوت، کسی بھی قسم کی شہوت ہو، نفس کی شہوت ہو، مال کی شہوت ہو، عزت کی شہوت ہو، تو یہ شہوت اور غضب، غصہ اور ہوس، یہ دو سبب ہیں جن کی بنیاد پر انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ زیادہ تر گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، اور روزہ ان دونوں کو بھرپور قابو میں رکھتا ہے، غصے کو بھی اور شہوت و ہوس کو بھی۔ اس لیے روزہ فساد کو کم کرتا ہے اور تقوی کو بڑھاتا ہے۔ مفسرین کا ماننا ہے، علماء تفسیر کا کہنا یہ ہے کہ جو آیتیں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے شروع ہوئی ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں اور مدنی آیتوں کا حصہ ہیں۔ روزے کا حکم بھی جہاد اور زکوٰۃ کی طرح دوسری ہجری میں آیا ہے، یعنی روزے کا رکھنا مسلمانوں کے لیے ہجرت کے دوسرے سال میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا روزے کے کچھ آثار اور برکتیں ہیں، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ جو برکتیں ہیں ظاہر اور باطن، یعنی انسان کے اندر سے بھی اور اوپر سے بھی، دونوں اعتبار سے انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ روزہ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے، یہ روزے کا سب سے بڑا اثر ہے، سب سے بڑی برکت روزے کی ہے۔ روزہ اللہ کی ایک خاموش عبادت ہے، بالکل خاموشی سے، کسی پہ ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ نماز میں بہرحال کچھ عمل انجام دینا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ حج میں تو سارے اعمال ہی ارکان انجام دینے دکھائی دیتا ہے۔ زکوٰۃ، جہاد، خمس، یہ ساری عبادتیں وہ ہیں کہ اس میں باہر دوسرے آدمی سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بہرحال اس کے ساتھ انجام دی جاتی ہے، لیکن روزہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ روزے سے انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، قوت ارادیہ جو انسان کے اندر ہے، قوت ارادی، یہ انسان کی روزے سے مضبوط ہوتی ہے۔ جس انسان نے 1 مہینے تک روٹی، پانی، اپنی بیوی، ہر چیز سے خود کو محفوظ رکھا ہو، بچا کے رکھا ہو، تو یقیناً دوسروں کے مال، ناموس، عزت، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کے ناموس پہ حملہ نہیں کرتا، عزت نہیں لوٹتا، کنٹرول رکھتا ہے انسان۔ ایسا انسان روزے سے انسان کی محبت میں، نرمی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جس انسان نے بھوک اور پیاس کو 1 مہینے تک برداشت کیا ہے وہ دوسروں کے رنج اور غم کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے دوسروں کے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ روزہ آدھا صبر ہے، الصوم نصف الصبر، آدھا صبر ہے۔ عام لوگوں کا روزہ وہی روٹی، پانی، بیوی سے خود کو محفوظ رکھنا، یہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ یہی 2-4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، وہ روزے دار کہلاتے ہیں۔ لیکن خاص لوگوں کا روزہ ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زبان کے گناہ سے بچاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ سے بچاتے ہیں، یعنی صرف منہ نہیں بند رہتا ہے بلکہ اور بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن کچھ خاص الخاص ہیں، یعنی خواص میں سے بھی خاص لوگ ہیں،
عام، خاص اور خاص الخاص. یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ مفترات، جو روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کے بچنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کے ساتھ، یعنی خود کو وہ اپنے گناہوں کو بچاتے ہیں. اور یہ خواص الخاص لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان سب کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو غیر خدا سے خالی کر دیتے ہیں، یعنی اس دل میں صرف اللہ ہوتا ہے، صرف خدا پایا جاتا ہے. تو ایسے انسانوں کا روزہ انسان کو فرشتوں جیسا بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کھانے پینے اور شہوت، ہوس، ہر چیز سے دور ہیں. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی ماہ رمضان المبارک میں صرف اللہ کے ڈر سے روزہ رکھے، صرف خدا کے ڈر سے رکھے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں، ڈائریکٹ میں انعام دیتا ہوں، اس کا بدلہ دیتا ہوں، اس کی دیتا ہوں. روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ دوسری بعض عبادتوں کا ثواب روزے کے جیسا قرار دیا گیا ہے. کہا گیا کہ فلاں عبادت کا ثواب روزے کے ثواب کے جیسا ہے. اتنا زیادہ روزے کا ثواب قرار دیا گیا ہے. جبکہ روزہ گزشتہ امتوں پہ بھی واجب قرار دیا گیا تھا، واجب تھا. البتہ گزشتہ دور میں صرف نبیوں پر واجب کیا گیا تھا، جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے ان کے اوپر واجب قرار دیا گیا تھا. لیکن امت اسلامیہ کی ہر فرد پہ روزے کو واجب قرار دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. انسان غور کرے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. اس آیت میں جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہ اچھے انداز سے خطاب کرنے سے پیغام کا اثر زیادہ ہوتا ہے، تاثیر زیادہ ہوتی ہے. اے صاحبان ایمان کہہ کر خطاب ہوا ہے. لہذا صاحب مجموع البیان نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں روایت نقل کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے کہہ کر خطاب کرنے سے روزے کی سختی میں کمی آ جا گئی ہے، روزہ آسان ہو جاتا ہے صاحبان ایمان کے لیے. لہذا ایک پیغام یہاں سے ملتا ہے کہ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو باتیں، یعنی ان کی باتیں بچے سنیں اور اس کی تاثیر ان کے اوپر ہو، تو انہیں اچھے انداز سے بلائیں، اچھے انداز سے خطاب کریں، پھر اپنی باتوں کو سنائیں، پھر اپنی باتوں کو پہنچائیں. دوسرا پیغام یہ ہے کہ تبلیغ کا طریقہ ہے کہ مشکل باتوں کو آسان زبان میں بیان کیا جائے. لہذا اس آیت میں مسلمانوں سے روزہ کا حکم دیتے وقت یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی روزہ تھا. یہ ایسا قانون ہے جو گزشتہ دور سے بھی چلا آ رہا ہے، تو اب کیونکہ گزشتہ امتوں میں تھا اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا. یعنی اگر حکم کسی ایک خاص گروہ کے لیے ہو تو اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر سب کے لیے عمومیت کے ساتھ حکم آیا تو اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تیسرا پیغام، قرآن مجید نے روزے کے لیے جو کچھ احکام کے فلسفے اور حکمت، مثلا روزے کی حکمت کو بیان کیا ہے. قرآن بعض احکام کے حکمت اور فلسفے کو بیان کر دیتا ہے، تو روزے کے حکم بیان کیا ہے اس نے کہ اس کے کرنے میں زیادہ خوشی اور دلچسپی ہوتی ہے جب انسان کو حکمت معلوم ہوتی ہے، کیا فلسفہ ہے، کیوں ہم انجام دیں. جب معلوم ہوتا ہے تو اس کو انجام دینے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. عملی پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ روزے کی کیفیت کا تمام عمر میں باقی رکھنا، ہر قدم پہ باقی رکھنا ضروری ہے کہ سارا وجود پوری زندگی روزے دار ہو اور برے خیالات، گندے افکار، بدعملی، بد کرداری وغیرہ زندگی میں داخل نہ ہونے پائے اور زندگی کامیاب گزاریں. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خواص الخواص کا ان کے جیسا روزہ رکھنے
اور فرشتوں جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔